اس کے بعد فرمایا گیا کہ زکوٰۃ کے 8 مد ہیں، 8 ہی ہیں. فرمایا گیا فقراء، مساکین، زکوٰۃ پر کام کرنے والے، نئے جو نو مسلم ہیں، وہ کوئی قیدی ہے اور قرض دار ہے اور اللہ کے راستے میں دینا ہے جہاد میں، وہ ابن السبیل اور مسافر. ان 8 چیزوں کے علاوہ کہیں آپ زکوٰۃ کا مال نہیں خرچ کر سکتے. اور ان کو مال دیجئے، اپنی طرف سے آپ کوئی مخصوص چیز اسے نہیں دے سکتے، بلکہ مال دیجئے، اس مال سے وہ جو چاہے خریدے. ایک مسئلہ آیا تھا کہ کچھ لوگ کئی لاکھ روپے جمع کر کے بہت سارے لوگوں کو گیہوں، چاول وغیرہ دینا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے. میں نے کہا درست نہیں ہے یہ، اس لیے کہ آپ نے اپنی طرف سے ایک چیز متعین کر دی ہے، یہ متعین چیز آپ دے رہے ہیں. اسے مال دیجئے تاکہ اس مال سے جو چاہے خریدے، آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں دے سکتے اس کو. ایک چیز یہ. ایک سوال اور آیا تھا کہ کیا زکوٰۃ کے مال سے قبرستان کی دیوار بنائی جا سکتی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ 8 مد میں سے ہے یہ نہیں. وہ یہ 8 مد بیان کیے گئے، وہ 8 مد دیکھ لیجئے آپ. فقراء جن کے پاس کچھ نہ ہو، الفقیر الذی لا مال لہ جس کے پاس کوئی مال نہ ہو، اور مسکین کہ مال تو ہو مگر اور کمائی کا ذریعہ بھی ہو مگر اتنی کمائی نہ ہو جس سے اس کے اور اس کے بچوں کا پیٹ بھر سکے اور باقاعدہ طور پر کفالت ہو سکے، تو مسکین ہے. 2 فقراء، فقیر مسکین. والعاملین، زکوٰۃ پر جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ. تیسرے نو مسلم مؤلفۃ قلوبہم. چوتھے گردن پھنسی ہوئی کسی کی، جیل میں ہے، قید میں ہے. والغارمین، قرض دار ہے تو قرض دار کو بھی زکوٰۃ کے پیسے سے دے دو. وہ فی سبیل اللہ، جہاد کے سلسلے میں آپ دیجیے. وہ ابن السبیل، کوئی مسافر آ گیا تو. یہ 8 جو مصارف ہے، ان 8 کے علاوہ کوئی بھی مصرف درست نہیں ہے. بہت سارے غلط مصارف میں ہم زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے.